بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ عقل اور زبان کا تعلق بالکل الٹا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی ہی لمبی ہوگی۔ سمجھوتا کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہو۔ وہ تو آپ کو بس اتنا دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے اور باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمہاری دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہے، لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن سے آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نظریں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ جہاں ہر بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے، وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بہت سے خواہش مند دوسروں کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچ ہونا ضروری ہے۔ کمزور اور جھوٹے لوگ چیختے ہیں، جبکہ سچے لوگوں کا لہجہ باد صبا کی مانند دھیما اور پرسکون رہتا ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان بنتے ہیں، دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور دلوں کو جوڑنے والی چیزوں میں محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خوشی، غم، دکھ، سکھ میں تعاون سب سے اہم ہے۔ اس لیے اپنوں اور غیروں میں محبت بانٹتے رہیں اور ہر دن عید جیسا مناتے رہیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔
بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ جو مرد کانوں کا کچا ہو وہ اپنا گھر جلد برباد کر دیتا ہے۔ بہترین شوہر کی خوبیاں: معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احسان اور صلہ رحمی والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے، اگر کوئی ان بن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ گالی اور فحش گوئی کے بغیر اپنے جذبات کا اظہار نامکمل سمجھیں، وہاں سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ہے اچھائی اور برائی کی تمیز۔ اگر آپ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں۔ جو شخص اولاد کی تربیت میں اللہ کے احکام کی رعایت نہیں رکھے گا تو اولاد بھی بڑی ہو کر اس شخص کے بارے میں اللہ کے احکام کی رعایت نہیں رکھے گی۔ 2 مٹکے پانی کے لیے میلوں سفر کرو اور گھنٹوں لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرو، اور اس پر بھی کھارے کڑوے پانی سے تمہارا مشکیزہ بھر دیا جائے تو تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارے گھر میں بہتے نل کا پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو تم ضائع کر رہے ہو۔ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ کر دیں، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ دیر نہیں ہوا کرتی۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ بات یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نیکی کی توفیق اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے رب تعالی سے نیکیوں کی توفیق کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم تو انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی حوصلہ نہ ہارے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی، سکون ملتا ہے۔ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ عنقریب مر جائے گا۔ بے وقوف ہے وہ جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ سب کو خوش کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مگرمچھ کو یہ سوچ کر کھلاتا رہے کہ وہ اسے نہیں کھائے گا۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل بلند کریں۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔
اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لو۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ جس شخص نے اپنی تمام سوچوں کا مرکز اور محور آخرت کو بنا لیا تو دنیا کے تمام مصائب کے بارے میں اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انسان کیا ہی بد نصیب ہے جس کے دل میں خدا نے انسانوں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا تو بلکتے ہوئے بچے نے سمندر کے ساحل پر لکھ دیا کہ یہ سمندر چور ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک شکاری نے سمندر میں جال پھینکا اور بہت سی مچھلیوں کا شکار کیا تو خوشی کے عالم میں اس نے ساحل پر لکھ دیا کہ سخاوت کے لیے اسی سمندر کی مثال اس لیے دی جاتی ہے۔ اے بحر سخاوت، سخاوت تم سے اور تم سخاوت سے ہو۔ ایک نوجوان غوطہ خور نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوا۔ کنارے پر بیٹھی غم زدہ ماں نے ریت پر ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ لکھ دیا، یہ سمندر قاتل ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو سمندر نے موتی کا تحفہ دیا تو اس نے فرتے جذبات میں آ کر ساحل سمندر پر لکھ دیا، یہ سمندر تو کریم ہے، کرم اس سے اور یہ کرامت کی مثال ہے۔ پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے سب کا لکھا ہوا مٹا دیا۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو، ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو یا مال خرچ کرنے میں کوتاہی کرتا ہو یا دشمن کے ساتھ جہاد کی جرأت نہ رکھتا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل راہ خدا میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی بندہ لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہی عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالی اپنی مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے
تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم سچی توبہ کرو تو اللہ تعالی ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔